پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل ایوب خان کے دور میں جو زرعی اصلاحات نافذ کی گئیں وہ کیوں مؤثر ثابت نہ ہو سکی اور اس کے ثمرات چھوٹے کاشتکاروں تک کیوں نہ پہنچ سکے؟ جاگیردار زرعی اصلاحات کے قانون میں سکم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور ان زرعی اصلاحات کے دوران جو رقبہ حکومت نے حاصل کیا اسے ایوب راج کے دوران ہاریوں کے بجائے کس طرح حکومتی حواریوں میں بانٹ دیا گیا؟ کن وزیروں، مشیروں، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں، سرکاری افسروں اور ایوب خان کے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرنے والے افراد نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے؟ جسٹس منیر اور لیاقت علی خان قتل کیس کے اہم کردار پولیس افسر نجف خان کو جاگیر کن خدمات کے عوض الاٹ کی گئی؟ کس طرح جاگیرداروں کا ایک نیا طبقہ متعارف کروایا گیا اور سندھ میں جرنیلوں نے کیسے زمینیں ہڑپ کی؟ آج ہم یہی سب جاننے کی جستجو کریں گے۔ ترازو کے سلسلے مارش اللہ کی تاریخ کی 8ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہر شعبے کی اصلاح کرنے کا دعویٰ کر کے اسی طرح مختلف کمیٹیاں اور کمیشن تشکیل دیے جس طرح 2018 میں عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد اصلاحاتی کمیٹیاں اور ٹاسک فورس تشکیل دی۔ تحقیقاتی کمیشن برائے قرضہ جات، سائنس کمیشن، فلمی اور معلوماتی کمیشن، سماجی برائیوں سے متعلق کمیشن، جہاز رانی کمیشن، طبی اصلاحات کمیشن، پولیس کمیشن، برقی توانائی کمیشن، فالتو افرادی قوت کے حوالے سے کمیشن، مالیاتی کمیشن، نشریاتی کمیشن، اقلیتوں کا کمیشن۔ غرض ہر اہم اور غیر اہم مسئلے کو حل کرنے کا تیر بہدف نسخہ یہی تھا کہ کوئی کمیشن تشکیل دے دیا جائے یا پھر اس حوالے سے کوئی کمیٹی بنا دی جائے۔ ایوب راج کے دوران جو 30 سے زائد اصلاحاتی کمیشن بنے انہی میں سے ایک زرعی اصلاحات کمیشن بھی تھا۔ جنرل ایوب خان اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں کہ 18 اکتوبر 1998 کو زرعی اصلاحات کا ایک کمیشن مقرر کیا گیا۔ ان زرعی اصلاحات سے 7 سے 8 ہزار خاندانوں نے متاثر ہونا تھا۔ یہ خاندان طاقتور اور اثر و رسوخ کے حامل تھے۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ زمین ہمارے لوگوں کو بڑی پیاری ہے، اس لیے مجھے اس مزاحمت کے بارے میں قطعاً کوئی غلط فہمی نہ تھی جس سے مجھے دوچار ہونا تھا۔ مغربی پاکستان میں صورتحال یہ تھی کہ پنجاب میں 50% سے زائد، شمال مغربی سرحدی صوبے میں 50% سے ذرا کم، جبکہ سندھ میں 80% سے زائد قابل کاشت زمین ان زمینداروں کے قبضے میں تھی جو اپنی ان جاگیروں سے دور شہروں میں رہتے تھے۔ گورنر مغربی پاکستان اختر حسین کو زرعی اصلاحات کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا۔ ایگریکلچرل ریفارمز کمیشن نے 3 ماہ کے اندر رپورٹ تیار کر کے جمع کروا دی اور 24 جنوری 1959 کو جنرل ایوب خان نے زرعی اصلاحات پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا۔ ایوب دور کی زرعی اصلاحات کی روح سے ملکیت اراضی کی حد 36 پیداواری یونٹس مقرر کی گئی جس کے تحت ہر جاگیردار نہری رقبے کی صورت میں 500 ایکڑ جبکہ غیر نہری رقبہ کی صورت میں 1000 ایکڑ تک زمین اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان اصلاحات کے نتیجے میں جاگیردار 20,70,000 ایکڑ اراضی سے دستبردار ہوئے جو ان کے پاس مقررہ ملکیتی حد سے زائد تھی۔ مزید 5 لاکھ ایکڑ زمین جاگیروں کے ختم کرنے سے حاصل ہوئی۔ تقریباً 90 لاکھ ایکڑ زمین اشتمال اراضی کے منصوبے کے تحت یکجا کی گئی۔ ایک طرف ان زرعی اصلاحات کو سیاسی انتقام کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا گیا تو دوسری طرف ان کے ثمرات مزارعین اور چھوٹے کاشتکاروں تک نہ پہنچ سکے۔ AR شبلی کی کتاب پاکستان کے دہ خدا کے مطابق میاں ممتاز دلتانہ اور ایوب خان کی زرعی اصلاحات کا مقصد یہ بیان کیا گیا تھا کہ بڑی زمینداریوں کو ختم کر کے ملکیت چھوٹے کاشتکاروں اور مزارعین کے حوالے کر دی جائے گی۔
لیکن عملی طور پر یہ اصلاحات بڑی زمینداریوں کے تحفظ کا ایک مضبوط ذریعہ بن گئی اور کاشتکاروں کے حصے میں بہت کم رقبہ آیا۔ زرعی اصلاحات کی جو تفصیلات مغربی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے بجٹ سیشن 1968 میں پیش کی گئی، ان سے ظاہر ہے کہ ان اصلاحات کے تحت 22,964 ایکڑ رقبہ بڑے زمینداروں سے قیمت ادا کر کے حاصل کیا گیا۔ ان میں سے صرف 37,274 ایکڑ مزارعین اور کاشتکاروں کو دیا گیا، باقی 5,35,000 ایکڑ کھلے بازار میں فروخت کر دی گئے، 1,84,324 ایکڑ نیلام کیے گئے۔ 2,35,214 ایکڑ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے بہتر بنایا جا رہا ہے۔ 3,35,758 ایکڑ زرعی محکمہ کی تحویل میں دے دیے گئے، تاہم اب بھی 8,61,213 ایکڑ ایسے موجود ہیں جن سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ایوب خان کی زرعی اصلاحات اس لیے مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکیں کہ بیشتر جاگیرداروں نے قانونی سکم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مقررہ حد سے زائد زمین اپنے رشتہ داروں، بیوی بچوں اور مزارعین کے نام منتقل کر دی، کیونکہ زرعی اصلاحات کے احکامات کے تحت 12,000 ایکڑ عطیہ کے طور پر دیے جا سکتے تھے۔ بعض زمینداروں نے ٹرسٹ بنا کر اضافی جاگیریں بچا لی۔ زرعی اصلاحات کے اس قانون میں یہ گنجائش بھی رکھی گئی تھی کہ 150 ایکڑ باغات میں منتقل کر کے اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ حکومت میں شامل جاگیرداروں نے یوں بھی فائدہ اٹھایا کہ بنجر اور ناقابل کاشت اراضی جو کسی کام کی نہ تھی، اسے کاغذوں میں زرخیز زمین ظاہر کر کے حکومت کے حوالے کر دیا اور یوں معقول قیمت وصول کر لی۔ سیدہ عابدہ حسین جو سید مراتب علی شاہ کی نواسی ہیں، کیونکہ ان کے والد کرنل ریٹائرڈ عابد حسین کی شادی سید مراتب علی شاہ کی بیٹی کشور سے ہوئی۔ وہ اپنی کتاب پاور فیلئر کے صفحہ نمبر 80 پر اعتراف کرتی ہیں کہ میرے والد کو 5,300 ایکڑ زمین وراثت میں ملی۔ انہوں نے ایوب خان کی زرعی اصلاحات کے موقع پر 800 ایکڑ زمین گنوا دی، 500 ایکڑ فیملی ٹرسٹ کے نام منتقل کر دیے، جبکہ 1,000 ایکڑ زمین بیچ کر میرے ننھیال یعنی سید مراتب علی شاہ گروپ کے کاروبار میں انویسٹ کر دی۔ ایوب خان نے زرعی اصلاحات کے تحت جاگیریں واپس لینے کا جو منصوبہ بنایا وہ اس قدر ناقص تھا کہ کئی جاگیردار ہیرا پھیری کر کے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مثال کے طور پر مغربی پاکستان کے سابق وزیر اعلیٰ نواب مظفر علی خان قزلباش جو قیام پاکستان سے پہلے پاکستان مخالف یونینسٹ پارٹی میں شامل رہے اور پھر 2 آنا کی ممبرشپ لے کر مسلم لیگی ہو گئے، ان کے پاس لاہور، فیصل آباد اور بہاولپور میں لگ بھگ 6,000 ایکڑ اراضی تھی۔ مظفر علی خان قزلباش نے زرعی اصلاحات سے بچنے کے لیے اس میں سے 1,000 ایکڑ زمین شبی ذوالجناح یعنی محرم کے موقع پر نکلنے والے جلوس کی قیادت کرنے والے گھوڑے کے نام کر دی۔ کچھ رقبہ ایک ٹرسٹ کے نام کر کے بچا لیا گیا۔ اس کے علاوہ ہبہ کی 6 درخواستیں دے کر بیشتر جاگیر اپنے قریبی رشتہ داروں کے نام کر دی اور کچھ زمینیں باغات اور گھوڑی پال سکیم کے تحت بچا لی۔ یوں زرعی اصلاحات نواب مظفر علی خان قزلباش اور ان جیسے دیگر جاگیرداروں کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ایوب خان کے دور میں آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کی غرض سے کئی ڈیم اور بیراج بنائے گئے، جن کی وجہ سے آس پاس کی زمینیں زرخیز ہو گئیں۔ ان زمینوں کا کیا ہوا یہ کہانی بھی A.R. شبلی نے اپنی تصنیف پاکستان کے دہ خدا میں بیان کی ہے۔ وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر لکھتے ہیں کہ غلام محمد بیراج کی 28,06,210 ایکڑ زمین میں سے صرف 3,78,662 ایکڑ ہاریوں اور چھوٹے کاشتکاروں کے حصے میں آئی، باقی سب فوجیوں اور سرکاری افسروں میں بانٹ دی گئی۔ اسی طرح گدو بیراج کے 37,53,000
1700 ایکڑ رقبہ میں سے ہاریوں اور چھوٹے کاشتکاروں کو 95,867 ایکڑ سے زائد نہیں مل سکے۔ ایک اندازے کے مطابق بیراجوں کے ذریعے کم و بیش 81 لاکھ ایکڑ نہری رقبہ میں تبدیل ہوئے۔ ان میں سے صرف 4,74,000 ایکڑ چھوٹے کاشتکاروں اور مزاروں کو دیے گئے۔ ستم بالائے ستم تو یہ ہوا کہ جنرل ایوب خان کے دور میں زرعی اصلاحات کے نام پر حاصل کی گئی اراضی چھوٹے کاشتکاروں، مزارعین یا افراد و تفرید کو ختم کرنے کے لیے بے زمین ہاریوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے حواریوں میں بانٹ دی گئی۔ جاگیرداری نظام ختم کرنے کے بجائے جنرل ایوب خان نے نہایت بے رحمی کے ساتھ یہ زمین بااثر سیاسی شخصیات، اپنے وزیروں، مشیروں، سرکاری افسروں اور غیر قانونی حکومت کو اپنی خدمات سے دوام بخشنے والے سہولت کاروں میں بانٹ کر جاگیرداروں کا ایک نیا طبقہ متعارف کروایا۔ یہ فہرست جو اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ان افراد اور شخصیات کے ناموں پر مشتمل ہے جنہیں ایوب راج کے دوران قیمتی زمین پٹے پر دے کر نوازا گیا۔ سابق وزیر زراعت ملک خدابخش بچہ نے 15 فروری 1969 کو ہونے والے صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ان ناموں کا انکشاف کیا اور بتایا کہ 2 لاکھ ایکڑ رقبہ ایسا ہے جو 66 افراد کو پٹے پر دیا گیا ہے۔ کئی شخصیات کے نام اس فہرست میں 2-3 بار آتے ہیں کیونکہ مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر انہیں جاگیریں الاٹ کی گئیں۔ کہنے کو تو یہ جاگیریں ایوب راج کی طرف سے پٹے پر دی گئیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان شخصیات کو ملکیتی حقوق دے دیے گئے، کیونکہ جب ایک رکن اسمبلی مسٹر حمزہ نے پوچھا کہ آیا ان لوگوں سے پٹا کی رقم وصول کی جائے گی تو وزیر موصوف نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر مسٹر حمزہ نے پوچھا کہ امیر بہاولپور کو 20,000 ایکڑ کس خوشی میں دیے گئے ہیں؟ ملک خدابخش بچہ نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، یہ صحرائی علاقہ ہے جیسے چولستان۔ مسٹر حمزہ نے دریافت کیا ملک خضر حیات ٹیوانا اور مسٹر سلطان احمد چانڈیو کو اتنی زمین کیوں دی گئی؟ وزیر نے جواب دیا بھیڑ بکریاں پالنے اور مویشی فارم قائم کرنے کے لیے۔ سندھی وڈیرے سلطان احمد چانڈیو سب سے زیادہ مستفید ہوئے جن کے حصے میں 1,23,381 ایکڑ آئے۔ سلطان احمد چانڈیو اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ یہ سندھ سے 3 بار پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے والے نواب شبیر احمد خان چانڈیو کے والد اور سندھ سے پیپلز پارٹی کے ارکان صوبائی اسمبلی نوابزادہ سردار محمد خان چانڈیو اور نوابزادہ سردار برہان خان چانڈیو کے دادا ہیں۔ توبہ ٹیک سنگھ کے علاقے گوجرا سے رکن اسمبلی محمد حمزہ جن کے سوال کرنے پر وزیر زراعت ملک خدابخش بچہ کو یہ نام ظاہر کرنا پڑے، ان کا چند روز پہلے انتقال ہوا اور پارلیمانی سیاست میں ان کا کردار ہمیشہ مثالی رہا ہے۔ ان کا شمار فاطمہ جناح کے معاونین خصوصی میں ہوتا ہے۔ محمد حمزہ نے بی ڈی ممبر کی حیثیت سے نہ صرف خود فاطمہ جناح کو ووٹ دیا بلکہ کراچی کے بعد توبہ ٹیک سنگھ وہ واحد شہر تھا جہاں سے فاطمہ جناح صدارتی الیکشن میں کامیاب ہوئی۔ محمد حمزہ کا شمار ایوب خان اور جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا ادوار کے دوران بدترین ناقدین میں ہوا کرتا تھا۔ جب جنرل ضیاء الحق نے 295C یعنی توہین مذہب کا قانون بنا کر اقلیتوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا دروازہ کھول دیا تو محمد حمزہ واحد رکن اسمبلی تھے جنہوں نے اس امتیازی قانون کے خلاف ایوان میں آواز اٹھائی۔ صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ تینوں ایوانوں میں نمائندگی کرنے والے محمد حمزہ اپنے ہی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے خلاف ڈٹ جایا کرتے تھے، مگر جب جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تو وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہے۔ 2018 کے عام انتخابات سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کی سیاسی حمایت کا اعلان کیا اور ان کے صاحبزادے اسامہ حمزہ نے قومی اسمبلی کے حلقہ N111 سے بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑا، مگر مسلم لیگ نون کے امیدوار خالد جاوید وڑائچ کے مقابلے میں ہار گئے۔
ایوب راج کے دوران اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان، بیوروکریٹس اور وزراء سمیت سب کو نوازا گیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس منیر، جنہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لاء کو جائز قرار دیا، انہیں 150 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی۔ جسٹس ایس اے رحمان اور جسٹس عبدالعزیز دونوں کو 150 ایکڑ زمین، جبکہ جسٹس انعام اللہ خان، جسٹس محمد داؤد خان اور جسٹس فیض اللہ خان کو فیکس 240 ایکڑ زمین دی گئی۔ سرکاری افسروں کو بھی نوازا گیا۔ خان نجف خان، جو انسپیکٹر سے ترقی کرتے ہوئے ڈی آئی جی بن گئے، انہیں 240 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی، کیونکہ انہوں نے لیاقت علی خان کو گولی مارنے والے کو موقع پر ہی قتل کر دیا اور واردات کا کھرا اصل قاتلوں اور منصوبہ سازوں تک نہ پہنچ سکا۔ ایوب راج کے وزراء نے بھی بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے اور وزیر زراعت ملک خدابخش بچہ سمیت دیگر وزراء کو رقبے الاٹ کیے گئے۔ بھارت میں آزادی کے فوراً بعد ہی زمینداری کو 10 ایکڑ فی خاندان تک محدود کر کے جاگیردارانہ نظام کے آگے باندھ دیا گیا، مگر پاکستان میں اس حوالے سے کبھی کوئی سنجیدہ نوعیت کی کوشش نہیں کی گئی۔ ایوب خان کے دور میں جو زرعی اصلاحات نافذ کی گئیں، ان کا مقصد سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچانا اور کمزور کرنا تھا۔ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کی کتاب دا ملٹری اینڈ پالیٹکس ان پاکستان فرام 1947 ٹو 1997 سے معلوم ہوتا ہے کہ ایوب راج کے دوران ہی فوجی افسروں کو رینک کے حساب سے جاگیریں الاٹ کرنے کا فارمولہ بنایا گیا، جو آج تک نافذ العمل ہے۔ اس فارمولے کے تحت میجر جنرل اور اس کے اوپر ترقی کرنے والا ہر فوجی افسر 240 ایکڑ زمین کا حقدار ٹھہرا۔ فارمولے کے مطابق بریگیڈیئر اور کرنل کو 150 ایکڑ زمین دینے کا فیصلہ ہوا، لیفٹیننٹ کرنل کو 124 ایکڑ، لیفٹین اور میجر کو 100 ایکڑ، جبکہ جے سی اوز کو 64 ایکڑ تک زمین الاٹ کی جا سکتی ہے۔ عائشہ صدیقہ اپنی تصنیف خاکی کمپنی کے صفحہ نمبر 134 اور 135 پر لکھتی ہیں، یہ خیال غلط ہے کہ ایوب خان کی اصلاحات اراضی سے زمینداروں کی طاقت کم ہوئی یا کچھ سماجی بہتری ہوئی۔ زرعی اصلاحات سے صرف یہ ہوا کہ بڑے زمیندار کچھ مالکانہ رد و بدل پر آمادہ ہوئے۔ زمینی ملکیت کی حد بندی لامحدود نہیں رہی، 36,000 پیداواری اکائیوں تک محدود کر دی گئی، لیکن بڑے زمینداروں نے اپنے خاندان اور قبیلے کے دیگر لوگوں کے نام زمینیں منتقل کر دی۔ حکمران فوج نے حکمران طبقے کو ذکر پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکمران فوج خود ریاستی زمین کے وسائل کے استحصال میں ملوث تھی۔ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ ایوب خان اور دیگر اعلیٰ فوجی جنرلوں نے سندھ اور دیگر صوبوں میں زرعی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا، اس لیے زرعی اصلاحات صرف زمینداروں کی حمایت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ یہ تھی ایوب خان کے دور میں ہونے والی زرعی اصلاحات کی تفصیل۔ ماشاء اللہ کی تاریخ اور ایوب راج کی کہانی بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ ایک ساتھ میں معلوم ہو سکے گا کہ ایوب خان کے ماشاء اللہ کے دوران متعارف کروائی گئی معاشی اصلاحات اور صنعتی ترقی کی حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841053 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔